الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کے بارے میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ایک واقعہ رکھ رہا ہوں، اور یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہے کہ اعتکاف میں اگر ہم کسی مسلمان بھائی کی مدد کے لیے نکلیں گے بھی تو خاص اس کا مقصد کچھ اور نہ ہو بلکہ اس مسلمان بھائی کی پریشانی کو دور کرنا مقصد ہو تو اس پہ کیا اجر و ثواب ہے، وہ اس واقعہ میں آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی علیہ السلام میں اعتکاف میں تھے۔ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور سلام کر کے چپ چاپ بیٹھ گیا۔ حضرت ابن عباس نے ان سے فرمایا کہ میں تمہیں غمزدہ اور پریشان دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ اے رسول اللہ کے چچا کے بیٹے، بے شک پریشان ہوں کہ فلاں کا مجھ پر حق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس قبر والی کی عزت کی قسم، میں اس حق کے ادا کرنے پر قادر نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اچھا، کیا میں اس سے تیری سفارش کر دوں؟ اس نے عرض کیا جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے سن کر جوتا پہن کر مسجد سے باہر تشریف لائے۔ اس شخص نے عرض کیا کہ آپ اپنا اعتکاف بھول گئے؟ فرمایا بھولا نہیں ہوں، بلکہ میں نے اس قبر والے صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اور ابھی زمانہ کچھ زیادہ نہیں گزرا۔ یہ لفظ کہتے ہوئے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جو شخص اپنے بھائی کے کسی کام میں چلے پھرے اور کوشش کرے، اس کے لیے 10 برس کے اعتکاف سے افضل ہے، اور جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ کی رضا کے واسطے کرتا ہے تو اللہ تعالی شانہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ فرما دیتے ہیں، جن کی مسافت آسمان اور زمین کے درمیان مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ اور جب ایک دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے تو 10 برس کے اعتکاف کی کیا کچھ مقدار ہوگی۔ فائدے میں شیخ اس حدیث سے 2 مضمون معلوم ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ ایک دن کے اعتکاف کا ثواب یہ ہے کہ اللہ تعالی شانہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دیتے ہیں، اور ہر خندق اتنی بڑی جتنا سارا جہان، اور ایک دن سے جس قدر زیادہ دنوں کا اعتکاف ہوگا اتنے ہی اجر زیادہ ہوگا۔ علامہ شینانی رحمۃ اللہ علیہ نے کشف الغمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص عشرہ رمضان کا اعتکاف کرے اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا اجر ہے، اور جو شخص مسجد جماعت میں مغرب سے عشاء تک اعتکاف کر کے نماز قرآن کے علاوہ کسی سے بات نہ کرے، اللہ تعالی شانہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بناتے ہیں۔ دوسرا مضمون جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ کہ مسلمانوں کی حاجت روائی کے ہے کہ 10 برس کے اعتکاف سے افضل ارشاد فرماتا ہے۔ اسی وجہ سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے اعتکاف کی پرواہ نہیں فرمائی کہ اس کی تلافی پھر بھی ہو سکتی ہے اور اس کی قضا ممکن ہے۔ اسی وجہ سے صوفیہ کا مقولہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے یہاں ٹوٹے ہوئے دل کی جتنی قدر ہے اتنی کسی چیز کی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے احادیث میں بہت ڈرایا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو حاکم بنا کر بھیجتے تھے اور نصائح کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرماتے تھے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ بس میرے دوستوں بزرگوں، یہ ایک اور حدیث ہمارے سامنے آ گئی کہ اگر ہمیں اعتکاف یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اعتکاف توڑ دیا اس مسلمان بھائی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، تو یہ بھی بات ہمارے سامنے آ گئی کہ ایک شخص صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف مقصد یہ ہو دکھلاوا نہ ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، ایک دن کا اعتکاف میں کیا کچھ ملا آپ کے سامنے یہ بات آ گئی، اور پھر اگر وہ 10 دن اس طرح اعتکاف کرتا ہے تو اس پہ کیا کچھ ملے گا وہ باتیں بھی آپ کے سامنے آ گئی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح طریقے سے اگر ہم اعتکاف میں بیٹھے ہوں تو اللہ پاک کو راضی کرنے اور اپنے بہن بھائیوں کو اس بات پہ راضی کرنے کی کوشش کریں کہ وہ اگر ہم نہیں بیٹھ سکتے اپنے کسی یار دوست کو، اپنے بھائی کو، اپنے والدین، اپنی کسی کو بھی راضی کر لیں کہ جو فارغ ہو
تو وہ مسجد میں یہ 10 دن کا اعتکاف کرے، اس میں پورے گھر والوں کے لیے بھلائی ہے، سب کے لیے خیر ہے، اس کے لیے بھی خیر ہے اور سب کے لیے خیر ہے۔ کہتے ہیں اگر محلے میں سے کوئی ایک آدمی بھی نہ گیا ہو تو پورا محلہ گناہگار ہوتا ہے، اس کو گناہ ملے گا، اور اگر پورے محلے میں سے ایک شخص بھی اپنے محلے کی مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھ جائے گا تو پورے محلے کو اس کا جو ثواب ملے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔